کشمیر ایک ایسی وادی جو کبھی زمین پر جنت کہلاتی تھی، برف پوش پہاڑ، گنگناتی ندیاں، رنگین وادیاں اور پرسکون فضائیں۔ یہ صرف ایک خطہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک خواب جو کئی دہائیوں سے آنکھوں میں قید ہے۔ لیکن آج یہی وادی ظلم، جبر اور انسانی حقوق کی پامالی کی علامت بن چکی ہے۔ کشمیر کی فضا میں اب پرندوں کے نغمے کم اور گولیوں کی آوازیں زیادہ سنائی دیتی ہیں۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے ساتھ جو زخم لگے، ان میں سب سے گہرا زخم کشمیر کا ہے، ایک زخم جو آج تک نہیں بھرا۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں سیاست ہے، طاقت ہے، فوج ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ہے ایک مظلوم قوم کی بے مثال قربانی جو دہائیوں سے صرف ایک حق مانگ رہی ہے، آزادی کا حق، جینے کا حق، بولنے کا حق۔ یہ ویڈیو صرف تاریخ کا خلاصہ نہیں بلکہ ایک صدا ہے، ان ماؤں کی جنہوں نے اپنے بیٹے کھو دیے، ان بچوں کی جن کا بچپن چھن گیا، ان نوجوانوں کی جن کی آنکھوں میں خواب تو تھے مگر سامنے صرف بندوق کی نال۔ آئیے کشمیر کی سچی تصویر کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی بھی، اس کی تکلیف بھی، اور اس جدوجہد کو بھی جو آج تک ختم نہیں ہوئی۔ تقسیم کے وقت ریاست جموں و کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی جس پر مہاراجہ ہری سنگھ حکومت کر رہے تھے۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق چاہتے تھے، لیکن مہاراجہ نے بھارت سے الحاق کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ چھڑ گئی اور مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں پہنچا۔ اقوام متحدہ نے کشمیری عوام کو استصواب رائے کا حق دینے کی قرارداد منظور کی، لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ 1949 کے جنگ بندی معاہدے کے بعد کشمیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام اور مقبوضہ کشمیر بھارت کے زیر انتظام۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی قبضے نے حالات کو بدترین بنا دیا ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر دنیا کے سب سے زیادہ عسکریت زدہ علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں اندازنہ 8 سے 9 لاکھ بھارتی فوجی تعینات ہیں۔ یہ بھاری فوجی موجودگی نہ صرف مقامی آبادی کے لیے خوف اور بے چینی کا سبب ہے بلکہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا باعث بھی بن رہی ہے۔ جب بھی کشمیری عوام پرامن مظاہروں کے ذریعے سیاسی پلیٹ فارم سے اپنے حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، بھارت انہیں طاقت کے زور پر خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ پیلٹ گنز کا استعمال عام ہو چکا ہے، جس کے ذریعے ہزاروں کشمیری نوجوان بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ جبری گمشدگیاں ایک معمول بن چکی ہیں، سینکڑوں افراد کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے اغوا کیا جا چکا ہے۔ ماورائے عدالت قتل خاص طور پر نوجوانوں اور مزاحمتی رہنماؤں کا بھارتی فوج کا ایک ہتھ کنڈا بن چکا ہے۔ خواتین بھی ان مظالم سے محفوظ نہیں رہے۔ بھارتی افواج پر خواتین کی بے حرمتی، جنسی تشدد اور ہراسانی جیسے الزامات بھی بارہا لگ چکے ہیں۔ متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ کر کے عوام کی روزمرہ زندگی مفلوج کر دی جاتی ہے، جس سے تعلیمی ادارے، کاروبار اور صحت کی سہولیات شدید متاثر ہوتی ہیں۔ یہ تمام حالات اس بات کا ثبوت ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی موجودگی نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی کا سبب بن رہی ہے بلکہ وہاں کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی ڈھانچے کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ 1989 میں ایک منظم مزاحمتی تحریک کا آغاز ہوا جس میں ہزاروں نوجوانوں نے جانوں کی قربانی دی۔ بھارت نے اس تحریک کو دہشت گردی قرار دے کر مزید ظلم کا راستہ اپنایا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی، جس کے بعد وادی کو دنیا سے کاٹ دیا گیا اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ عالمی برادری نے اس پر مذمت تو کی، لیکن مفادات کی سیاست نے عملی اقدامات کو روکے رکھا۔ کشمیری مائیں، بیٹیاں اور نوجوان مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کی جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ ادب، شاعری اور ثقافت میں بھی کشمیر کی تکلیف جھلکتی ہے، جہاں مہجور حبہ خاتون اور علامہ اقبال جیسے شعراء نے کشمیری درد کو الفاظ دیے۔ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کرتا آیا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ تمام تر ظلم کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں، وہ آج بھی بھارتی بندوقوں کے سامنے آزادی کے خواب سجائے کھڑے ہیں۔ یہ کہانی قربانی، حوصلے اور عزم کی داستان ہے جو ایک دن ضرور مکمل ہوگی۔ دنیا کی خاموشی ختم ہوگی، اقوام متحدہ کی قراردادیں عملی جامہ پہنیں گی اور پھر یہ وادی ایک بار پھر جنت نظیر بنے گی، جہاں صرف امن، خوشی اور محبت کا راج ہوگا۔